اگلی صبح وہ اماں جی کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ صبح کی پہلی دھوپ میں ان کو بٹھاتی، پھر کوئی نہ کوئی قصہ لے کر بیٹھ جاتی، جب ان کے سر پر مالش کرتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اماں جی، دھوپ کے کتنے فوائد ہیں، اس سے کتنے وٹامنس ملتے ہیں، خاص کر وٹامن ڈی جو آپ کے جوڑ مضبوط کرے گا۔ وہ ان کی ٹانگ کی مالش کرتے ہوئے مزے سے بتا رہی تھی۔ وہ ان کو دھوپ کے کئی اور فوائد گنوا رہی تھی۔ وہ چپ رہتی تھی، زیادہ تر مشکل سے چند الفاظ بولتی تھی، پر جب بھی وہ مریم کو دیکھتی تو اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہتی۔ ایک خاموش محبت کا تعلق تھا دونوں کے بیچ۔ ہر روز احمد یہ منظر دیکھتا، پھر مسکرا دیتا۔ اپنی ماں کی صحت میں بہتری دیکھ کر خوش تھا وہ۔ مجھے لگتا ہے نوشابہ کے لیے بھی دھوپ اچھی رہے گی، احمد نے اس طرف آ کر کہا مریم سے۔ جی بھائی، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، مریم نے کہا۔ کچھ دیر میں وہ نوشابہ کو لے کر آ گیا ویل چیئر پہ۔ یوں وہ سب صبح کی دھوپ کا لطف لینے لگے۔ اماں جی خوش ہو رہی تھی دونوں بہوؤں کو دیکھ کر۔ آج شام کو رحیمہ اس کے دروازے پہ نوک کر اندر آ گئی۔ وہ اندر آتی بولی، مریم بیوی جی، آپ کا سامان شفٹ کرنا ہے، احمد صاحب کا حکم ہے۔ وہ حیرانی اور خوش بھی، کیونکہ جو بھی تھا وہ اس کمرے کو پرائے سمجھتی تھی، اس لیے یہاں اسے سکون نہ تھا۔ اس کے اجازت ملتے ہی رحیمہ سامان سمیٹنے لگی۔ اس کا تھوڑی ہی اس کا اپنا سامان تھا، سو کچھ ہی دیر میں وہ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ رائٹ سائڈ پر ہی تھا۔ فرسٹ فلور پر ایک کمرہ چھوڑ کر احمد بھائی اور نوشابہ کا کمرہ تھا۔ آج کی رات پہلی دفعہ پرسکون نیند سوئی تھی وہ اس گھر میں۔ کم سے کم کسی اور کا احساس نہ تھا اس کے کمرے میں۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار ہونے لگی جس نے اسے بہت سی تکلیفوں مشکلوں سے بچایا، اور وہ دل سے احمد بھائی اور نوشابہ کے لیے دعا کرتی، اللہ ان کو زندگی کی سچی خوشیاں نصیب کرے، کیونکہ احمد نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ وہ احسان فراموش نہ تھی۔ وہ ایک ہی رات مکمل سکون سے رہ سکی اس کمرے میں۔ اگلے دن اس دشمن جان کو دیکھ کر شوق ہوئی۔ صبح صبح پھر ایسا نکھرا ہوا لگا مریم کو۔ وہ کہہ رہا تھا احمد بھائی سے، بس بھائی امریکہ میں تھا، اب آپ کا حکم ملتے ہی پہلی فلائٹ سے آ گیا پاکستان۔ جو ملی عاشق کی نظر نہ پڑی تھی مریم پہ، بتانا چاہیے تھا نا آنے کا شر، ہمیں ہمیشہ بغیر بتائے جاتے ہو، بغیر بتائے پہنچ جاتے ہو، عاشر نے اپنے بھائی سے کہا۔ بس آپ ہی بزنس کی مصروفیات کچھ ایسی ہوتی ہے، رات دیر سے پہنچا ہوں، عاشر نے مسکرا کر بہن کو جواب دیا۔ عاشر سمائرہ کیسی ہے؟ عاشر نے جان بوجھ کر پوچھا مریم کو بغور دیکھتے ہوئے۔ وہ مریم کو دیکھ چکی تھی۔ وہ ٹھیک ہے آپی، عاشر نے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ بغیر سلام کے گزر گئے بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ عاشر اب کے چوکے ہوئے اس کی پیٹھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا بلکہ خود کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھی۔ آنکھوں میں ایک دم سمارہ کا حلیہ یاد آیا، جو سلیو لیس ٹاپ اور ٹائٹ جینس اس کا فیوریٹ لباس ہے، جو شادی کے بعد عاشر کو ناگوار گزرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی منمناتی کرنے کی عادت تھی۔ احمد اور عائشہ نے بغور دیکھا اس کا مریم کی طرف رجحان۔ احمد کو اچھا لگا، جبکہ عائشہ کو کافی ناگوار گزرا تھا۔ اس کے بعد عاشر کے چہرے کا سکون غائب ہو چکا۔ وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ اس کا دل اجاڑ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ عائشہ اس کی بے چینی محسوس کر کے ایکسکیوز کر کے اٹھ گئی، جبکہ احمد کسی کی کال پہ ریسیو کرتا ہوا اٹھ گیا۔ وہ اماں جی کے پاس بیٹھی ان کا روزمرہ کا کام نپٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد رحیمہ نے آ کر کہا، مریم بیوی جی، آپ کو ناشتے پر بلایا احمد بھائی نے۔ میں اماں جی کے ساتھ کر چکی ہوں، مریم نے سکون سے کہا۔ اماں جی حیران سے نظروں سے دیکھا اور گھوری سے نوازا اس کے صاف جھوٹ بولنے پر۔ وہ اگنور کر گئی اور خاموشی سے ان کا کام نپٹانے لگی۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر فکر مند تھی اور اشارے سے پوچھا، لفظ کٹمٹ سے تھے ان کے؟ کچھ نہیں اماں جی، موڈ نہیں تھا اس لیے بہانہ کیا ہے۔ اب کہ ان کو تسلی دی مریم نے، دل کو اچھا لگا، کوئی تو ہے جس کو اس کی فکر ہے۔ ایک آپ پر زندگی ختم نہیں ہوتی عاشر گیلانی، مریم نے سوچا۔ وہ جو کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ مریم کو بلاؤ، اس کے کہنے کے پہلے ہمیشہ کی طرح احمد نے کہا تھا رحیمہ سے بلانے کو۔ رحیمہ نے مریم کا جواب سنایا تو عاشر کو افسوس ہوا، اسے سراسر بہانہ لگا مریم کا، پر فی الحال وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ عاشر کو شدید غصہ آ رہا تھا عاشر کے تاثرات سے، اس کی بے چینی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آج گیلانی تو آؤٹ آف کنٹری تھے، سیاسی فورن ٹور پر، ورنہ ان کو شکایت شدید تکلیف ضرور ہوتی اپنے بیٹے کو دیکھ کر۔ تو پھر سمارہ کب آ رہی ہے پاکستان؟ عاشر نے فورک سے بوائلڈ ایگ کا پیس نکالا منہ میں لیتے ہوئے عاشر سے پوچھا تھا۔ مرضی کی مالک ہے، اب میں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا آپی، عاشر نے بے نیازی سے کہا۔ بہت ڈیل دے رکھی ہے تم نے اپنی بیویوں کو عاشر میرے بھائی۔ عاشر کی بات پر دونوں بھائی حیران ہوئے۔ نوشابہ جو دھوپ میں بیٹھنے کے لیے ویل چیئر پر آئی تھی، وہ بھی آج کل ناشتہ ساتھ کرنے لگی تھی۔ اب دن کا کھانا کھا کر اوپر اپنے کمرے میں جاتی، پھر نیچے نہ آتی تھی۔ سو اس وقت نوشابہ بھی حیران تھی عاشر کی بات پر۔ بیویوں کو کیا مطلب؟ عاشر نے حیرت سے کہا۔ مطلب صاف ہے، سمارہ اپنی منمانی کرتی ہے اور اس کا پھر بھی سمجھ بھی آتا ہے، اس کا اسٹیٹس ہی ایسا ہے۔
پر یہ لڑکی بھی تو خود کو بڑی چیز سمجھتی ہے، کسی کو عزت کے قابل ہی نہیں سمجھتی، مجھ سے بدتمیزی کر چکی ہے، دیکھو تو صحیح۔ آشا ٹپکل نن کی طرح بھائی کے آتے بھائی کی بھابھی کی برائیاں شروع کر دی۔ عاشر ان کی بات پر مسکرایا اور کہا، صحیح کہا آپ نے آپ ہی، آپ دکھی نہ ہو پلیز، ویسے بھی مجھے بھی کہاں قابل عزت سمجھا ہے جو سلام ہی کر دے بیچارے شوہر کو، میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں نا، آپ بھی کر لیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی ہم دونوں کو، کیوں نوشابہ بھابھی ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ عاشر نے جان بوجھ کر کہا مریم کو سنانے کے، جو کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر کلس کر رہ گئی، کیسا شخص تھا اپنی سب کی کوتاہیوں کو بلا کر سارا الزام مجھ پر رکھ رہا ہے۔ مریم نے سوچا، بیچاری نوشابہ بس ہونک بن کر دیکھتی رہ گئی، جبکہ احمد کو ہنسی آ گیا شر کے انداز پر۔ چلے نوشابہ بھابھی، آپ کا سب کو پتہ ہے ہر معاملے میں آپ کا کردار نیوٹرل رہا ہے، اس لیے آپ کا نیو کمنٹس والا انداز آج بھی برقرار ہے۔ نیور مائنڈ بھابھی ماں، عاشر نے ہنستے ہوئے کہا، وہ کبھی نوشابہ بھابھی یا کبھی بھابھی ماں اسے کہا اکثر بلاتا تھا، سو آخر میں اسے بول دیا گیا۔ نوشابہ ہنس پڑی اس کے انداز پہ، وہ دوبارہ احمد سے مخاطب ہوتا بولا، ویسے عامر بھائی آپ تو خوش نصیب ہے جو ایک بیوی میں سب خوبیاں مل گئی، پر مجھے تو 2 بیویوں میں بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ عاشر نے عاشر کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ مریم لاوا پرواہ بنی پھر سے گزر گئی، ڈش میں کچھ اٹھاتی وہاں سے گزری تھی وہ تو ہے میری نوشی بیسٹ ہے ہر معاملے میں، احمد نے نیپکن صاف کرتے ہوئے کہا فخریہ لہجے میں۔ نوشی اور احمد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، عاشر ان کو دیکھ کر خوش ہوا، بھائی اور بھابھی اس کا فیوریٹ کپل رہا ہے ہمیشہ سے، جبکہ عائشہ کلس کے رہ گئی، یہ نہیں کرنے والے، دوسری شادی بابا صاحب آپ کی بھول ہے۔ عائشہ نے سوچ میں بابا سے مخاطب پھر نفی میں سر ہلایا، اسے افسوس تھا اس کے بابا صاحب بڑے بھائی اور بیٹے کی اولاد دیکھنے کو ترس ہی جائیں گے ساری عمر۔ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر احمد اور عائشہ یہ سوائے بچے سیڑھیاں اترتے ہوئے، پاپا علی اور زونی ساتھ تھے، دونوں اس کے گلے لگ گئے، سلام کیا جس کا ہوں، اب عائشہ نے پیار سے جواب دیا، بابا کی جان کیسے ہو دونوں کے چہرے پر چوم کر عائشہ نے کہا، فائن بابا، دونوں نے کہا۔ رحیمہ جو ان کو ناشتہ کروانے کے لیے ٹیبل پر آئی تھی، سے عاشر نے کہا، تم جاؤ میں خود کرا لوں گا ناشتہ، اب وہ پیار سے دونوں کو ناشتہ کروانے لگا۔ رحیمہ چلی گئی، وہ دونوں خوشی خوشی اپنے باپ کے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا اماں سے ملنے، مریم ان کے پاس بیٹھی اخبار اٹھائے زور و شور سے خبریں سنا رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، یہ سب دیکھ کر اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنا وقت دیتی ہوگی اس کی ماں کو، جبکہ اماں جی کو الگ سے ماسی رکھی ہوئی تھی ان کے کام کے لیے۔ اس کے کھنگالنے پر وہ ایک دم چپ ہوئی، اس کے چپ ہوتے ہی اماں جی نے آنکھ کھولی، سامنے عاشر کو دیکھ کر خوش ہوئی، ان سے گلے لگ کر ملا، وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چومنے لگی، وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ مریم اٹھ کر چلی گئی، وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا، وہ اپنی ماں کے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سمجھ کر ان کا جواب دینے لگا۔ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی تھی وہ عاشر کو، اسے مریم کے یوں اگنور کرنے پر شدید غصہ آ رہا تھا، جواب اسے سلام کرنے کی بھی روادار نہیں تھی، وہ شاید شدید غصے میں آ جاتا اگر اپنی ماں کو اتنا ٹھیک ٹھاک نہ دیکھ رہا ہوتا۔ بھائی کے کئی الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، عاشر واپس آ جاؤ اس لڑکی کے لیے جو معصوم ہے، ہمارے اتنے ظلم کے باوجود وہ خوشیاں ہی بانٹتی رہتی ہے سب میں، پھر چاہے بچے ہوں یا پھر ہماری ماں، وہ پیار دینا ہی جانتی ہے، اس کے ساتھ ظلم نہ کرو اس سے پہلے وہ ٹوٹ جائے، اسے تمہاری ضرورت ہے، کراچی کی برانچ ایاز کے حوالے کر کے تم پہلے کی طرح یہی لاہور میں اپنا بزنس سنبھالو۔ اور واقعی آج اپنی ماں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا وہ کتنا خیال رکھتی ہے ان کا، اسے مریم پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ تھک کر اپنے کمرے میں آئی، زیرو بلب جل رہا تھا کمرے میں، وہ کمرہ لاک کر چکی تھی، سارا دن اس کو اگنور کرتی رہی، کئی دفعہ اس کی نظر خود پر محسوس کی تھی اس پر وہ لاپرواہ بنی رہی۔ تم تب آئے جب میں نے امید چھوڑ دی عاشر، آج احمد بھائی نہ بلاتے تو بھی نہ آتے، اس نے سوچا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی، واپس آئی اور بیڈ کی طرف بڑھی، اسی وقت کسی نے بازو کا اس کا دبوچ کر خود پہ گرا لیا، وہ شوق ہوئی، عاشر یہاں ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بات ہے بیوی، لگتا ہے شوہر کو بالکل ہی بھول گئی ہو، بندہ گھر آئے کسی کو غیر بھی سلام کر دیتا، پر تم تو اپنے شوہر سے ہی لاپرواہ ہو گئی ہو۔ وہ اس کے کان کے لو پر اپنے ہونٹ رکھتا ہوا بولا، وہ مکمل اس کے گرد میں تھی، افسوس ہوا وہ جس کی وجہ سے کمرہ لاک کیا تو وہ پہلے سے ہی موجود تھا، اسے اندازہ ہی نہ ہوا، اب دکھ ہو رہا تھا اپنی بے وقوفی پر، وہ بھرپور مزاحمت کرتی پر اس کا حصار مضبوط تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ مذمت بیکار ہے بیوی، چلو اب سکون سے شوہر کی باہوں میں سما جاؤ، اتنے دن کے بعد آئے شوہر کی، کچھ خاطر مدارت کرو۔ وہ اس کے نفسوں پہ تڑپ ہی اٹھی اور غراتی ہوئی بولی، چھوڑو مجھے، کیا بیوی بیوی لگا رکھا ہے۔ مذمت اب بھی جاری تھی، تم بھول گئی ہو نا، اس لیے یاد کروانے کے لیے بیوی بیوی کہہ رہا ہوں، کیا پتہ اسی بہانے بیوی بن جاؤ، ویسے پیار دینے لگا ہوں، عائشہ نے بھاری لہجے میں کہا، اس کے ہر انداز میں شوہرانہ جذبات تھے، اس کا نرم گرم لمس تھا جو مریم کو جھلسا رہا تھا۔
اب کے خود پر سے گرا کر بیڈ پہ لٹا کر مریم پر وہ جھکا تھا، اس کی گردن پر اپنا لمب چھوڑا وہ کچھ مسائی۔ نہیں ہوں بیوی، چھوڑے مجھے۔ اس کی مذمت اور اس کے انداز دیکھا عاشر نے اس کے ہونٹوں کو لاک لگانا ضروری سمجھا اور کچھ سوچ کر قید کر گیا اس کے ہونٹوں کو۔ مریم کو شدید جھٹکا لگا اس کے اس انداز پر، وہ تڑپ اٹھی پر وہ اور شدت پر اپنی لٹانے لگا تھا عاشر۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے شکنجے میں تھی۔ نہیں ہو بیوی، چھوڑو مجھے۔ اس کی مذمت اور اس کے انداز دیکھا عاشر نے اس کے ہونٹوں کو لاک لگانا ضروری سمجھا اور کچھ سوچ کر قید کر گیا اس کے ہونٹوں کو۔ مریم کو شدید جھٹکا لگا اس کے انداز پر، وہ تڑپ اٹھی پر وہ شدت سے اپنی لٹانے لگا عاشر۔ وہ بے بسی کی مورت بنی اس کے شکنجے میں تھی۔ فکر لہا کر کسی اگلے پڑاؤ کی ہمیں زندگی، تیرے حوالے سے پریشان نہیں۔ وہ اس کے حصار میں تڑپ رہی تھی، ابھی بھی مذمت جاری تھی۔ سانس اکھڑنے لگا تھا، اس کا احساس کرتا عاشر اسے اور اس کے ہونٹوں کو اپنی کیسے آزاد کر گیا۔ وہ لمبی سانس لینے لگی، اس کے ہونٹ سرخ ہو چکے تھے، آنکھوں پانی سے بھری تھی۔ سارے حق محفوظ رکھتا ہوں تم پر، پھر بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو بیوی، مجھے زبردستی پہ مجبور نہ کرو، عاشر نے جتاتے لہجے میں کہا۔ اس نے خود توڑا تھا سر، ورنہ اس کی ہمت نہ تھی اس بھرپور مرد کے سامنے قدم جما سکے۔ وہ خود کو سمیٹتی اٹھ بیٹھی، گھنٹوں پہ سردی شدت سے رونے لگی اپنی کمزوری اور بے بسی پر۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا مریم؟ کیوں خود کو بے وجہ تکلیف دے کر ہلکان ہو رہی ہو؟ آخر آپ کیا چاہتی ہو تم؟ عاشر نے غصے سے کہا۔ مریم کا شدت سے رونا اسے تکلیف دے رہا تھا، کاش وہ بتا سکتا، لڑکی کی ہر تکلیف کا درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ کیسا تعلق تھا دونوں کے بیچ، جیسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھے۔ نکاح جیسے پاک بندھن نے دونوں کو ملا تو دیا تھا، ایسا رشتہ جوڑا تھا اس کے انجام سے دونوں واقف نہ تھے۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مریم نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تو طلاق لے لو مجھ سے، عاشر نے ایک تیر پھینکا اس کی طرف۔ وہ تڑپ اٹھی اس کے الفاظ سے، وہ اس کے تاثرات بخود دیکھا جو اس کی سوچ کی عکاسی کر رہے تھے۔ نہیں لے سکتی، پلیز طلاق نہیں، مریم نے جلدی سے کہا اپنی ہی پلکوں کے ساتھ۔ طلاق بھی نہیں چاہتی، ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی، تو فیصلہ تو ہو گیا، تم میری ہو کر رہو گی۔ کل تک اپنا ذہن بنا لو، کل میرے کمرے میں میرے ساتھ تم اپنی زندگی نئی شروعات کر رہی ہو تم۔ تھک کر عاشر نے اپنا فیصلہ سنایا، آخری لفظوں کے شدت کے ساتھ ساتھ سختی سے حکم بھی تھا۔ اسے فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو بس عاشر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عاشر میری بات سنیں، مریم اس کا فیصلہ سن کر جلدی سے بولی، جیسے اسے کچھ خاص سمجھانا یا پاور کروانا چاہ رہی ہو جیسے۔ بس وہ سختی سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ تم کو موقع دیا، تم نے اپنی بات کہی، جس کا مطلب صاف ہے تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو بس ہو گیا فیصلہ۔ اچھی بیوی کی طرح کل سے مجھے اگنور کرنے کی غلطی مت کرنا، اچھی بیوی کی طرح میرے سب کام تمہارے ذمے ہیں، ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا کہتا دروازے کی طرف بڑا، بغیر اس کا جواب سنے چلا گیا۔ وہ اس نے جیسے ہی دروازے کی چوکھٹ عبور کی، وہ دوڑتی ہوئی دروازہ بند کر دیا اندر سے اور دروازے کے ساتھ لگ کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہیں ہوگا مجھ سے، نہیں شروع کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات، رحم کریں مجھ پر عاشر۔ وہ خود سے بولتی رو پڑی، میں کہیں نہیں جا سکتی، یہ رشتہ میرے بھائی کی زندگی کی ضمانت ہے عاشر، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ وہ خود سے بولتی رہی، آہت گلانی صحیح معنوں میں اپنے اسے تباہ کر گئے تھے۔ وہ کیا تھی، کیا بن گئی تھی، اس کی ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ کیا فیصلہ کرتی، کیسے اس سے زندگی مانگ سکتی تھی، جس آزادی کے بعد اس کا بھر محفوظ نہ تھا۔ وہ دھوپ میں بیٹھے تھے، آج نوشابہ کافی بول رہی تھی جبکہ مریم خاموش تھی، شاید اندر کا اضطراب اسے بے چین کیے ہوا تھا۔ اماں جی اس کے چہرے پر کو کافی دفعہ چوم چکی تھی، جیسے اسے تسلی دے رہی ہوں۔ وہ ان کا ہاتھ تھام گئی۔ اماں جی میرے لیے دعا کریں، مریم نے کہا، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ میری سب دعائیں سب تمہاری پہ، کھڑکی تھی ان کی آواز میں۔ وہ مشکل چند الفاظ بول پاتی، کبھی اشاروں سے، آنکھوں سے کام چلاتی تھی بولنے پر، کبھی شدت جذبات سے لفظ بھی ادا کرتی جو اکثر ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے۔ مریم بھی باقی لوگوں کی طرح ان کی بات سمجھ لیا کرتی تھی۔ مریم کو سب سے زیادہ پیار اس گھر میں اماں جی سے ملا تھا۔ احد گیلانی اور عائشہ کو ان کی بات ہی کم سمجھ آتی تھی، اس لیے دونوں کے لیے ناکارہ وجود تھا اس عورت کا۔ مریم نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا اور اسے سلانے لگی۔ کیا ہوا مریم، کوئی پریشانی ہے؟ نوشابہ نے پوچھا تو قریب ویلچیئر کھسکا کر کل سے اس کی پریشانی کو دیکھ رہی تھی نوشابہ۔ کچھ نہیں بھابھی، اس نے سنبھل کر کہا، بہت برداشت کرتی ہو، بہتر ہے بول کر دل ہلکا کر لو، اس بہانے برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے، حوصلہ بھی بہت ملتا ہے، نوشابہ نے پیار سے کہا۔ اسے اس معصوم کے لیے بہت ترس آتا تھا، پر وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی بہت سی باتیں آپ کے کہہ نہیں سکتے، جن کو سہنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے، ایسی بے بسی پہ سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتے، مریم نے کہا۔ رحیمہ ان کے کمرے قریب آئی اور بولی، آپ کو عاشر صاحب بلا رہے ہیں مریم بی بی جی۔ رحیمہ کی بات پر چونکی، مریم کے چہرے پہ بے چینی
वाज़ेह थी। नौशाबा को अंदाज़ा हो गया था इसकी परेशानी का। मरियम जाओ, आशिर गुस्सा होगा, नौशाबा ने कहा। वह बाद में सर हिलाती उठी थी। वो बेजान कदमों से इसके कमरे की तरफ बढ़ी। वो कमरे में आई, नॉक करके सर झुकाकर खड़ी हो, क्योंकि सामने वो टॉवल गाउन बंदे बांधे खड़ा था। क्या तुम्हें हर एक काम से आवाज़ दूंगा? रात क्या कहा था तुमसे बीवी? मुझे मजबूर ना करो तुम पर सख्ती करूँ। वो इसके पास आया, इस पर झुकता हुआ बोला। इसकी सांसों की गरमाइश अपने कंधे पर महसूस करने लगी थी। वो दूर होने के बजाय वहीं खड़ी रही। लगता है चंद दिनों में सादतमंदी बीवी बन जाऊंगी। बीवी, आशिर गहरी नजरों से देखने लगा इसे, जिसने दूर होने की कोशिश नहीं की थी इसके करीब तर होने पर भी। वो इसका दुपट्टा इसके सर से सरका चुका था। हर वक्त खुद को कवर रखना मुझे अच्छा लगता है बीवी, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे सामने नहीं। कुछ समझ आया बीवी? वो दुपट्टे को इससे जुदा करता सोफे पर फेंक चुका था। वो नज़र झुका चुकी थी, पर कहा कुछ नहीं। वो हैरान हुआ, अब भी कोई मजम्मत ना की थी इसने। इम्प्रेसिव बीवी। आशिफ बेहद इसे सराह रहा था। वो उसे जिद करने की पूरी कोशिश करता, जबकि फ़िलहाल वो मजबूत किए जब्त किए हुए थी। वो इसके सरापे को भरपूर नज़र से देखने लगा। वो उसकी मलकियत थी। ऐसा एहसास इसके अंदर जागा था। इतना खुद को कर रखती, वो इसकी अमानत की कितनी हिफाजत रखती थी। वो सरशार हुआ सोचकर, ऐसी औरत मर्द को मगरूर कर देती है। इसे फ़ख्र सा महसूस हुआ अपनी बीवी पर। इसकी कमर में हाथ डालता इसे खुद से लगा अलमारी के पास ले गया। वो मुकम्मल इससे जुड़ी थी। अलमारी का स्लाइडिंग डोर को मूव किया आयशर ने। मुझे अम्मा जी के पास जाना है, वो मिनमिनाई हिम्मत करके, वरना इसके मुँह जो जज्बों ने इसे मुंजनब कर दिया था। आशिर की कलोन की खुशबू इसके हवास को कर रही थी। इसके शोल्डर पर अपनी थोड़ी जमाए हुए इसके गाल पर आशिर के होठ में सो रहे थे। वो चेहरे का रुख मुड़ गई। अब कपड़े तो निकाल दो बीवी, वो भारी लहजे में बोला। हूंस इसके होठ होठ इसके गाल को छू रहे थे। इसके गाल दहकने लगे। शर्म से पलकें भीगे भारी हो रही थी। इतना यख ठंडा था आशिर का कमरा, फिर भी मरियम के पसीने छूटने लगे थे। वो इस कैफियत को एंजॉय कर रहा था। प्लीज़ मुझे बीवी बीवी ना कहे, उलझन होती है। जल्दी से खुद को संभाल कर बोली, जबकि आशिर का काफ़ी वज़न तो इसके नातों कंधों पर था। जब तक बीवी नहीं बन जाओगी तब तक ऐसे ही मुखातिब करूँगा, वो ठठाई से बोला। वो हाथ बढ़ाकर कपड़े निकालने का सोचने लगी ताकि जल्दी से आज़ाद हो जाए। एक हाथ से कमर से होकर पेट पर था इसके नाफ टटोल रहा था। वो काँप उठी थी, पर चाह कर भी इसे सार को तोड़ नहीं सकती थी। वो इस पर मुकम्मल हावी था। इस लम्हे इसके बाजू हाथ रखता इसकी पीठ खुद से लगाए हुआ था। वो एक कॉम्प्लेट निकालती इसके सार से निकलना चाहा, पर आशिर ने इसके गाल पर एक ज़बरदस्त बूसा देकर इसे अलग हुआ था। एकदम इसके चेहरे का रंग बदला, सफ़ेद चेहरा सुर्ख हुआ था। वो दिलचस्पी से इसके रंग बदलते चेहरे को देखने लगा। दिल ही दिल में खुद से इतराफ़ किया, वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की है। जिस तरह आँखें सिकुड़ती है गुस्से से या बौखलाकर पूरी तरह खोलती है, ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती के सारे रंग खुद में रखती है वो इसके हुस्न में खुद भी डूबता हुआ महसूस कर रहा था। वो ब्लश करने लगी थी, हाथ काँप रहे थे। शर्म और हया के सब रंग थे इस लड़की में। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, खुद को संभालती हुई। इसकी मैचिंग टाई शूज़ किस कौन निकालेगा बीवी? आशिर के लहजे में हंसी का तासुर था। बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि वो इसे जिद कर रहा है, और वो भी दांत पीसती हुई सारी मैचिंग निकालने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जान छुड़ाना इसका मकसद हो। इसकी जल्दबाजी से वो महफूज हो रहा था। बस अब जाओ, बस अब जाऊँ? मरियम ने गुस्से से पूछा। इजाज़त मांग रही थी, इससे फ़रार चाह रही थी। वो आशिर को खुद के हवासों पर सवार नहीं करना चाह रही थी। नहीं, आशिर के लहजे में हुक्म था। क्यों? मरियम हैरत से पूछा। अभी टाई कौन बांधेगा? आशिर ने आईब्रो झुकाकर कहा, जिसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर वो चली गई। इरादे से भरपूर तंग करने का जो था, वो उसकी टड़ाई पर चिढ़ ही गई। आखिरकार ज़ब्त टूटा और बोली, समारा आपके काम ऐसे करती है जो मुझे कह रहे हैं। मरियम ने इसे शर्मिंदा करना चाहा, पर वो डीठ बिना हंसने लगा और सोच अंदाज में थोड़ी पर हाथ रखते हुए बोला। अब समझा सारी जलन इस बात की है। क्यों बीवी? आशिर के अंदाज पर हैरान थी, जैसे कोई फ़र्क न पड़ा हो इस पर इसका तंज का। तुम क्या क्या तो क्या नहीं होना चाहिए? आखिर इसने भी सारी शर्म लाए तार कर कहा। जब वो अपनी हर बात में ढीठ बना हुआ, तो फिर वो क्यों अपने एहसास छुपाया? जो है इसे साफ कहे। मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, आशिर ने बेनियाजी से कहा। वो जल ही गई इसके जवाब से। क्यों? मैं औरत नहीं, मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरे शौहर की ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं। क्या कमी है आपकी ज़िंदगी में जो मेरी जान इस अजाब में डाल रहे हैं? मुझे दूसरी बीवी बनना मंजूर नहीं मिस्टर आशिर गिलानी। मरियम ने साफ और दो टोक लहजे में अपना मौक़िफ़ बताया। पर अब तो तुम बन चुकी हो दूसरी बीवी, क्या करे मेरी जान? इसके लहजे में तमसखर था या तंज या फिर मजाक? मरियम समझने से बिल्कुल कासिर थी आशिर की इस बात का मतलब। खुद पर ज़ब्त करती हुई मरियम से बोली,
میری جذبات احساسات خالص تھے آپ کے لیے، پر حقیقت جاننے کے بعد مجھے اپنی گنجائش نظر نہیں آتی آپ کی زندگی میں۔ بہتر ہے کہ مجھے کسی فالتو شے کی طرح اس گھر میں رہنے دیں۔ مریم کے کہے آخری الفاظ میں معصوم سی التجا تھی۔ گنجائش ہے یا نہیں یہ فیصلہ میرا ہوگا، کیونکہ میری زندگی ہے۔ فیصلہ صرف میرا ہوگا بیوی کہ مجھے کون سی بیوی کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ عاشر کا لہجہ قطعیت لیے ہوا تھا۔ اور پھر میرا اور میرے احساسات کا کیا؟ اگر بات صرف آپ کی ہے تو؟ مریم کا انداز شدت لیے ہوا تھا، اسے شاید عاشر کی بات ناگوار گزری تھی اور اپنی توہین بھی محسوس ہوئی تھی۔ اوکے تو اب تمہاری بات کرتے ہیں۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ پھر بولا، طلاق لو اور چلتی بنو یہاں سے، اگر اتنا مشکل ہے یہاں رہنا۔ عاشر نے ضبط سے کہا، وہ نہیں لے سکتی، میری یہاں موجودگی میرے بھائی کی زندگی کی ضمانت ہے۔ مریم نے صاف لہجے میں اپنی مجبوری بتائی۔ جاؤ، اس وقت میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، عاشر نے غصے سے کہا۔ مریم نے سوچا اسے کس بات پہ غصہ آیا، پر سمجھ نہ آیا عاشر کا روٹ لہجہ۔ وہ پرسکون ہو کر جانے لگی کیونکہ وہ اس پر سب واضح کر چکی تھی۔ اب ہلکے پھلکے قدموں سے جانے لگی تھی، سارے اپنے احساسات کے بوجھ عاشر پر انڈیل کر۔ اب وہ مطمئن تھی، اسے یقین تھا عاشر اس پر زبردستی اب مسلط نہیں ہوگا۔ کچھ لمحے خوش فہمی کے اس نے جیے تھے۔ عاشر کے کہے اگلے لفظوں نے خوش فہمی کے سارے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ایک منٹ بیوی، عاشر کے بلانے پر دانت پستی پلٹی۔ سوالیہ انداز تھا اس کا۔ رات کو اس کمرے میں آنے کے لیے تیار رہنا، عاشر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر سنسناہٹ ہوئی، اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ حیران ہوئی اس کی بات پر۔ اسے امید نہ تھی کہ اب کیا عاشر ایسا کچھ کہے گا، کیونکہ اس پر وہ اپنی ساری بیزاریت واضح کر چکی تھی۔ واقعی کوئی ڈھیٹ شخص تھا وہ۔ مریم نے سوچا سوائے افسوس کی کیا کرتی، پر دوبارہ ہمت جمع کرتی ہوئی بولی، پر عاشر میں آپ پر واضح۔ عاشر کی تیز آواز ٹوکنے پر اس کی زبان کو تالا لگ گیا اور وہ بولا، بس بیوی، سن لی تمہاری بکواس جتنی کرنی تھی۔ اگر واضح کرنے کی بات ہے تو میں بھی تم پر واضح کرتا چلوں کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا شادی کرنے کے لیے، تم خود مانی تھی اس شادی کے لیے۔ چاہے جو بھی حالات ہو، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت، میری غیرت، اور تمہیں خود کو ذہنی طور پر اس حالات کے لیے تیار کرنا ہے۔ ظلم ہمارا پر ہوا ہے، تم پر نہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تم اس پر سوتن بن کر آئی ہو، وہ تم پر نہیں۔ عاشر کے کہنے پر آیا تو کہتا چلا گیا، وہ اچھی طرح اس پہ واضح کرتا ہوا چلا گیا سارے حالات۔ اب تم جا سکتی ہو، عاشر نے حکم دیا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑا چینج کرنے کے لیے وہ اسے جاتا دیکھتی رہی، جبکہ خود شگفتہ قدموں سے اس کے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ نیچے آ گئی۔ ملازمہ اماں جی کو اندر لے جا چکی تھی کیونکہ وہ باہر نہ آئی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی۔ ملازمہ کو ان کے کام کرتے دیکھ کر وہ پلٹ گئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، کس سے شکوہ کرے۔ عاشر بھی اپنی جگہ صحیح تھا، جو ہوا حالات ہی ایسے تھے۔ واقعی ہاتھ گلانے نے اسے تباہ برباد کر دیا تھا۔ وہ کہیں کی نہیں رہی تھی اور بہت جلد سمارا یہاں آ جائے گی، پر کیا ہوگا میرا مقام؟ یہ سوال قابل غور تھا جس کا اسے ڈر تھا، پر عاشر کتنا بے فکر تھا۔ واقعی مرد سدا کا بے فکر رہا ہے ایسی باتوں سے۔ تم بھی بے پرواہ ہو عاشر، سوتن کا دکھ صرف عورت ہی سہتی ہے۔ تم کیا سمجھو گے میرے اس درد کو؟ تمہیں دو عورتوں پر مکمل اختیار حاصل ہے، پر کبھی ان عورتوں کا سوچا ہے ان پہ کیا گزرتی ہوگی اپنے شوہر کی تقسیم پر؟ وہ ہر ظلم، ہر اذیت، ہر درد خود پر، اپنی ذات پر، جذبات پر، یہاں تک کہ اپنے جسم پر بھی ہوا ٹارچر شوہر کا برداشت کر لیتی ہے، پر اس کی تقسیم اسے گوارا نہیں، اسے برداشت نہیں۔ عاشر تم نہیں سمجھو گے، تم مرد ہو، تمہیں اپنی مردانگی کا ذہن ہے۔ شاید تم سب نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے جس کے اپنے نہ احساس ہے نہ جذبات۔ ایسا نہیں ہے، اس معاملے میں عام لڑکی ہوں عاشر، میں عظیم نہیں اور نہ بن سکتی ہوں۔ وہ خود سے بولی، اس کا انداز پین کر رہا تھا۔ اندر کی عورت اپنی بے وقتی پہ رو پڑی تھی۔ اتنے دنوں سے جس معاملے پہ اس نے سوچا تک نہ تھا، اب عاشر کو دیکھ کر، اس کا حکم سن کر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس کا اندر عاشر کی بات ماننے سے انکاری تھا، پر حالات اس کے اختیار سے باہر تھے۔ وہ اپنے خیال میں گم چلے جا رہی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ آجاؤ مریم، عاشر نے حکیمیہ لہجے میں بلایا۔ وہ چونکی تھی، اب انکار کا جواز نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھنے لگی آخری کرسی پر۔ ادھر آ کر بیٹھو، ایک اور حکم دیا اس نے۔ عاشر نے اپنے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ احمد خود کو مصروف ظاہر کرتا اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھا، جبکہ عائشہ کو لگا اس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا ہو جیسے۔ میرے دونوں بھائی اپنی بیویوں کے دیوانے نکلے، اس نے نفرت سے سوچا۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے حکم پر سرو کرنے لگی ناشتہ۔ عائشہ کو اس منظر سے نفرت محسوس ہوئی۔ صحیح سے ناشتہ کیے بغیر وہ اٹھ گئی۔ عائشہ کا اٹھنا ناگواری سے کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ عاشر پرسکون سا بیٹھا تھا، جبکہ مریم خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ تم خود بھی کر لو اب ناشتہ، عاشر نے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے چند نوالے حلق میں اتارے، ورنہ دل پہ بوجھ سا آ پڑا تھا۔ اتنا کہنے کے باوجود عاشر نے اس پر واضح کر دیا تھا اپنے ہر انداز سے کہ مکمل شوہر کا روپ وہ دھار چکا ہے اور اسے ابھی بیوی کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ اس کے حکم پر اس کا بریف کیس، موبائل سب لے کر آ گئی۔ نوشابہ دیکھ رہی تھی اس کا ہر انداز، جس میں درد تھا، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ مریم کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کا اندازہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھواں
धुआंधार हो रहा था। तब से अच्छी बीवियाँ शौहर को दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं। अब के आशिक़ शौकिया लहजे में बोला। वो क्या करता जब इसकी सादतमंदी देखता, इसका लहजा शोख हो जाता। मुझे अच्छी बीवी बनने का कोई शौक़ नहीं, मरियम ने चिढ़कर कहा। नौशाबा भाभी से सीखो, वो आइडियल है मेरी, आयशा ने समझाया प्यार से। प्लीज़ आशिक़, मरियम के लहजे में उकताहट थी। शौहर को खाली नाम से नहीं बुलाते, साईं या सरताज कहते हैं, वो मज़े से बोला। आशिक़ का अंदाज़ इसकी समझ से बाहर था, कभी सख्त सरता, कभी नरम शौक़ सा। समझ नहीं आता मरियम को असल क्या है इसका। कुछ देर में उसे शदीद थका चुका था, इसलिए खामोशी से इसके पीछे चलने लगी। इसके जाने के बाद वापस अंदर आई। बड़े बेमुरव्वत भाई हो ज़ियान, इतने दिन के बाद आए हो, बस बहन की खबर लेने के लिए हॉस्पिटल तक आते रहे। नौशाबा ने अपने लाडले छोटे भाई से कहा। वो शाम में आया था, सलाम दुआ और हाल हवाल के बाद पहली बात ही नौशाबा ने ये कही थी। इसका रूठा लहजा सुनकर वो मुस्कुराया। बस आप ही हिम्मत न थी आने की आपके घर पर, सोचकर परी पेकर घर लड़की इस घर में जो है मौजूद, इसका सामना जानलेवा होगा आप ही मेरे लिए। ये ज़ालिम इसे अजियत देगा, मेरी बर्दाश्त से बाहर था। ज़ियान ने तकलीफ़ की शिद्दत से कहा। नौशाबा ने शिद्दत से महसूस किया अपने भाई का दर्द। माँ तो इनकी ना थी, बहुत छोटा था ज़ियान, इसकी माँ गुज़र गई थी। आलम साहब ने दूसरी शादी ना की थी। वो अपने बच्चे को सौतेली माँ का दुख नहीं देना चाहते थे। ज़ियान के लिए माँ और बहन दोनों थी। नौशाबा अपने दिल की छोटी से छोटी बात इससे शेयर करता था। ज़ियान वो आशिक़ की बीवी है, भूल जाओ उसे, नौशाबा ने संभल कर नॉर्मल लहजे में कहा। वो मेरी पहली नज़र की मोहब्बत है आप ही, ज़ियान ने दुख और यासियत से कहा। बहन का दुख से भर गया, फिर भी वो कभी नहीं चाहती थी ज़ियान इसका भाई को उम्मीद रखे, क्योंकि वो अच्छी तरह समझती थी कि आशिक़ नहीं छोड़ने वाला अपनी बीवी को किसी भी कीमत पे, जब तक कि हालात ये थे कि समारा ने इसे बीवी वाला कोई सुख ना दिया था। ज़ियान, मेरा ख्याल है तुम शादी कर लो, यकीन करो उस कैफियत से निकल आओगे। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पहले भी आशिक़ की होने वाली बीवी ने मुझे तबाह किया, अब जब दोबारा किसी का सोचा तो वो भी आशिक़ की बीवी निकली। मुझे नहीं पता ये कैसी आजमाइश पर गुजरी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या करूँ, ना चाहते हुए भी अल्लाह से शिफ़ा करने लगता हूँ आप ही। आपके इसके लहजे में करप्ता वो बहन की गोद में सर रखे रो पड़ा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने रोता है। ज़ियान, अल्लाह से शिफ़ा नहीं करते, हमेशा सब्र या फिर शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को आज़माता है, यकीन करो अल्लाह तुम्हें ज़रूर सरख़ुर करेगा। एक दिन आशिक़ को एहसास होगा इसने कितना गलत किया है। तुम जैसा वक्ती कीमती दोस्त खोया है इसने। नौशाबा ने इसे हमेशा की तरह तसल्ली दी, इसके सर पर प्यार से बूसा दिया। वो संभल कर उठा, क्योंकि यहाँ कोई भी आ सकता था। बस आप ही मैं भूल जाना चाहता हूँ, कभी मैं और आप आशिक़ बेस्ट फ्रेंड थे, सब भूल जाना चाहता हूँ। इतने सालों बाद अब कोई उम्मीद ना रही, ना इसकी ज़रूरत है मुझे अब। शुरू में दोस्त की कमी बहुत खटकती थी आप ही पर, अब नहीं। जान को ख़ुद को मजबूत तो ज़ाहिर कर रहा था, जबकि हकीकत आज भी इसे अपने दोस्त आशिक़ की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। नौशाबा कुछ और कहती, दरवाज़ा नॉक हुआ, जिसकी वजह से चुप होना पड़ा इसे। मुलाज़िमा चाय के लवाज़मात लाई थी, जिसका ऑर्डर इसने रूम में लगी कॉर्डलेस से किचन में दिया था। ये सहूलत घर के हर बेडरूम में थी, जिसका इस्तेमाल मालकन करते रहते थे। उफ़ बच्चों, आज तुम लोगों ने मुझे थका दिया, मरियम, परी, अली और जोनी से कहा। आज नौशाबा ने इसे कहा था दिन में कि बच्चों के साथ मैं खेलती थी, अब मजबूरी है, मैं खेल नहीं सकती, प्लीज़ तुम खेला करो, थोड़ी देर खुश हो जाएंगे। नौशाबा ने इंसल्ट करते हुए कहा तो वो भी मान गई। मरियम को यहाँ रहकर पता चला था अमीर घरों में सबसे ज़्यादा जुल्म तो बच्चों के साथ होता है, जिनके माँ बाप बिल्कुल वक्त नहीं देते अपनी औलाद को, सारा दिन मुलाजमों के आसरे पर छोड़ा हुआ है। ये तो नौशाबा भाभी हैं जिनको इतनी भरपूर तवज्जो देती थीं, वरना हर घर में नौशाबा भाभी जैसा कोई थोड़ी होता होगा। ज़्यादातर घरों में तो आयशा या समारा जैसी माएँ होती होंगी, जो बिल्कुल ही लापरवाह हैं बच्चों से। माँ बाप दोनों अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ और मगन रहते हैं, ऊपर से घर से बाहर भी निकलते नहीं। बच्चों को क्योंकि इतने दुश्मन जो बन जाते हैं कि इसी दौलत की वजह से बच्चों के खो जाने का भी खौफ लगा रहता है। इसी वजह से बच्चे अकेले और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। इनकी शख्सियत कितनी मक्स हो जाती है, इसी वजह से ये शायद माँ बाप को हँसी नहीं होता। इनका दीन धर्म तो सिर्फ पैसा ही पैसा होता है, बस पैसा कमाने की दौड़ लगी रहती है, बस दुनियावी पैसा कमाने के दौड़ में लगे रहते हैं और अपना जो असल है इसे खो रहे होते हैं। कितना अफसोस का मुकाम है, आयशा रब्बानी जैसी औरत नौशाबा भाभी को बाँझ होने का ताना देती हैं, जबकि खुद तो वो अपनी औलाद को ममता की छाँव तक नहीं देती हैं और ख़ुद को माँ कहती हैं। कैसी दुनिया है और ये कैसा इसका दोगला निज़ाम, जो माँ है इसे माँ बनना ही नहीं और माँ ना बनने के ताने देती हैं। वो औरत दूसरी औरत को, कमाल की बात है ना, जो माँ नहीं बन सकती वो अपनी सारी ममता निछावर करती रहती है दूसरों के बच्चों पर। समझा जाए तो असल बाँझ तो आशा या समारा जैसी औरतें हैं, नौशाबा भाभी जैसी नहीं। मरियम ने दुख से सोचा था। ये सोचकर इसने हामी भरी थी, अभी फुटबॉल खेले थे वो चारों के, कुछ देर आराम करने के लिए अब तीनों का मूड बन गया कि दूसरी कोई गेम खेलें।
پھر دوسری گیم بلائنڈس فولڈ تھی، ایک آنکھ کی پٹی پر باندھے، پھر اسے باقیوں کو پکڑنا تھا۔ پہلے پری نے سب کو پکڑا، اب دوسری باری مریم کی تھی، اس کی آنکھوں پہ ٹائٹ سی پٹی باندھی پری نے۔ پری 9 سالہ سمجھدار بچی تھی، جبکہ علی اور زونی 4 سال کے تھے۔ بچے زور و شور سے ہنس رہے تھے، مریم کوشش کر رہی تھی کسی کو پکڑ لے، وہ پہلی دفعہ کھیل رہی تھی اس لیے مشکل ہو رہی تھی۔ دیکھو زیادہ دور مت جانا بچوں، مریم نے تھکن سے چوڑ لہجے میں کہا۔ وہ دونوں کی کر کے ہنس رہے تھے اور اسے ستا کر مزہ آ رہا تھا تینوں کو۔ وہ بے خیالی میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا، کسی نے اسے تھاما، اس کی کمر پہ گرفت کی ورنہ زمین بوس ہو جاتی مریم نے جلدی سے اپنی پٹی ہٹائی کسی غیر لمس کا محسوس کرتے ہوئے، پر زیان تو بے خودی کے عالم میں اپنی متاجاں کو تھامے ہوا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، جبکہ زیان کے اندر تو تلاطم بھرا ہوا تھا۔ تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے سادے سے اچھوتے سے نقوش میری تخلیق کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں، تیری زلفیں، تیری پلکیں، تیرے عرض، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں۔ زیان بے خوص سے کھویا اس لمحے پر۔ مریم نے کہا، چھوڑے مجھے زیان سر۔ عاشق جو گھر آیا تھا خوشی خوشی گاڑی سے اترتے سامنے کا منظر اس کو آنکھ ہی لگا گیا۔ اس کی بیوی اس کے دشمن کی باہوں میں تھی۔ دوسری دفعہ یہی منظر اس نے سوچا نہ تھا کبھی دیکھنے کو ملے گا۔ غصہ، جنون، شدت سب تھا اس کے اندر۔ غصے سے آنکھیں لال مٹھیاں بیچتا وہ گارڈن کی طرف بڑھا، مریم کو کھینچ کر اسے جدا کیا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو چھونے کی، گھٹیا انسان۔ عاشق کے لہجے میں شیر سی دھاڑ تھی۔ مریم تھر تھر کانپنے لگی اس کے انداز پر۔ عاشق زبان سنبھال کر بات کرو، زیان نے کہا۔ ایک نظر مریم پر ڈال کر زیان نے خود کو زیادہ بولنے سے روکا، ورنہ غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کوئی لفظ مریم کے لیے عذاب بن جائے۔ میں زبان سنبھال بھی لوں گا، تم اپنے ہاتھ تو پہلے سنبھال لو جو صرف بری نیت سے کسی کی عزت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاشق کی اتنی کڑی ہوئی کسیلی بات پر وہ دکھی ہو گیا، شدت سے درد کی لہر اٹھی زیان کے اندر، بامشکل درد کو دباتا ہوا بولا، شٹ اپ عاشر، گھٹیا ذہنیت ہے تمہاری۔ زیان اپنے اندر سے غصے کے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ اب یو شٹ اپ، ایک دفعہ میری عزت کی طرف بڑھے تھے تو دوبارہ وہی حرکت نہ کرنے دوں گا، اس بار ایسا کچھ کیا مار دوں گا تمہیں، سمجھے تمہیں، عاشر نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مریم سے برداشت نہیں ہے، وہ خود کو چھڑاتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی۔ بچے تو پہلے ہی ڈر کے اندر بھاگ گئے تھے۔ سمجھنے کی تمہیں ضرورت ہے، افسوس تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس وقت کے حالات، زیان نے تعصب سے کہا، اور عاشق کی ذہانت پر ماتم کرنے کا دل چاہا زیان کو۔ چپ، ایک الفاظ اور مت کہنا، نکل جاؤ میرے گھر سے، عاشق نے شدت سے کہا۔ تو دل تو چاہ رہا تھا یہیں مار دے اسے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن تم پچھتاؤ گے، میں نوشی آپی کے لیے آیا تھا صرف، زیان نے افسوس سے کہا۔ مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں، میری بیوی سے دور رہو، گر رہی تھی تو گرنے دیتے، تم بچانے کی ضرورت نہیں، مجھے اور میری بیوی کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، عاشق نے مغرور لہجے میں تنبیہ لی تھی اسے۔ مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، بھاڑ میں جاؤ تم، زیان غصے سے کہتا، لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ عاشق غصے سے اندر کی طرف بڑھا۔ عائشہ مسکرائی جا رہی تھی، وہ کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی، شام کا منظر دیکھتی چائے سے لطف انداز ہو رہی تھی۔ بچے اور مریم بلائنڈ فولڈ کھیل رہے تھے، پھر زیان کا اس کے گرنے سے بچانا، پھر عاشر اور زیان کی بحث، سارا منظر دیکھتی رہی، اس کے ہونٹ سکڑ مسکرائے۔ زیان ہی ہے جو تمہیں عاشر اور عامر کی نظروں میں گرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ مریم واپس اسٹور نما کمرے میں جانے کی تیاری کرو، اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ، وہ من ہی من میں کہتی مسکرائے، تصور کی آنکھ سے مریم کو سوچ کا کہکمہ لگایا، بہت چاہنے والے ہیں تمہارے، پھر نفرت کیسے کریں گے سب تم سے۔ عائشہ کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی، یہ کہتے ہوئے وہ کسی اور کی زندگی تباہ کرنے کا سوچ کر خوش تھی، اس بات سے بے خبر قدرت نے بھی اس کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، دیکھنا یہ کہ کون زیادہ گھاٹے میں رہتا ہے، عائشہ یا پھر مریم، یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا۔ زیان راستوں پر گاڑی چلاتا جا رہا تھا، بے وجہ بے سم بے خیالی میں، جب بھی عاشق سے اس کا سامنا ہوتا وہ ایسے جملے بولتا جو زیان کو بہت تکلیف دیتے، اور وہ اپنا اضطراب کم کرنے کے لیے کبھی تنہائی میں دور چلا جاتا۔ اپنا درد چھپانے کا یہی ایک طریقہ اس کے پاس، آج جانے کیوں اسے سمارا کا مسکراتا تسخراتا چہرہ، اس کی مغرور نظر یاد آئی زیان کو، جس کی وجہ سے اتنی نفرت کرتا ہے اس سے عاشق۔ دیکھ لو زیان عالم، عاشق کی نظروں میں گرا دیا تمہیں، بہت غرور اور اعتبار تھا نا اس کی دوستی یاری پر، اب عاشق کی نظر میں تم سے زیادہ بے ادب شخص کوئی نہیں۔ اپنی نفرت اور زہر سے سمارا نے ان کی پاک دوستی تباہ کر دی تھی۔ سمارا تم نے بہت غلط کیا میرے ساتھ، پر میں چاہ کر بھی تمہیں بددعا نہیں دے سکتا، نہ ہی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم عاشق کی بیوی ہو، اس کے بچوں کی ماں۔ جب بھی عاشق زیان کا سامنا ہوتا وہ سمارا کے تصور سے ہم کلاموں کا شکوہ ضرور کرتا تھا، دل چھاپ پھوٹ پھوٹ کر روئے اپنی بے بسی پر۔ بچپن کا دوست تھا عاشق اس کا، سمارا امریکہ میں رہتی تھی، وہ انہی کی ہم عمر تھی، سمارا زیان کے چاچا کی اکلوتی بیٹی تھی، گلینیز اور ہائنیز میں گہرے تعلقات تھے، زیان کی اسکولنگ ہی لندن میں ہی ہوئی تھی، جبکہ سمارا امریکہ میں
عاشر پاکستان میں دوستی بچپن میں 3 دنوں کی، پاکستان میں عید کے موقع پہ یا کسی اور بہانے فورن میں بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی دنوں کی، بڑے ہو کر بھی کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ او لیولز اور اے لیول کے وقت بھی عاشر بھی لندن چلا گیا۔ عاشر پاکستان زیادہ جاتا تھا جبکہ اس کی بانسبت زیان کم جاتا تھا۔ زیان کے بابا، بھائی بہن خود لندن ملنے چلے جاتے تھے زیادہ تر۔ پھر ایک وقت آیا تینوں مل گئے لندن یونیورسٹی آف بزنس میں۔ اس دوران عاشر سمارا کی منگنی ہو چکی تھی۔ سمارا کا زیادہ وقت عاشر اور زیان کے ساتھ گزرنے لگا یونی میں۔ زیان اسے کزن، بہن، بھائی، بھابھی کی نظر سے ہی دیکھتا تھا۔ ہمیشہ اس کا خیال کرنا، پرواہ کرنا اس کی عادت تھی۔ پھر ایک دن سمارا نے اسے کہا، سنو زیان، مجھے لگتا ہے عاشر کسی اور کے چکر میں ہے۔ وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ زیان بھی شوق میں ہوا، ایسا نہیں، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زیان نے سمجھایا اسے، نہیں پلیز تم اس پر نظر رکھو، مجھے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے آج کل۔ سمارا کی اداسی بھی تکلیف دینے لگی، پر وہ کیا کر سکتا تھا سوائے تسلی دینے کے۔ جب تک عاشق خود نہیں بتاتا تب تک زیان کیسے اپنی جگری یار کو کچھ کہہ سکتا تھا۔ پر زیان نے سوچ لیا تھا اس پر نظر رکھے گا، جہاں ایسا کچھ دیکھا تو ضرور روکے گا اپنی دوست کو۔ وہ کسی صورت عاشر اور سمارا کے تعلق کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ کتنا کچھ یاد آ رہا تھا زیان کو۔ اس نے اسٹرنگ پہ گمکا مارا، کاش اس وقت تمہاری بات نہ سنی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ کاش سمارا، کاش تم جیسی بدنیت عورت کی اصلیت سمجھ لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ تاعمر افسوس رہے گا اس بات کا۔ زیان نے دکھ اور تکلیف سے سوچا، ایک اور رات سڑکوں کو ناپتے کاٹتے گزرتی تھی۔ تم کیوں چلی گئی تھی وہاں سے؟ اچانک عاشر اس کے کمرے میں اس کے روبرو ہوا تھا۔ عاشر کے چہرے پہ ابھی بھی غصے کے اثرات تھے، جبکہ مریم اب تک خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے عاشر کے غصے سے زیادہ مرعوب نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری مرضی، مریم نے تلخ لہجے میں کہا۔ سب سنتی ہو زیان کی اصلیت بھی، عاشر نے چڑھ کر کہا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس شخص میں، سمجھے اب؟ مریم نے زیان عالم کی حیثیت واضح کی اپنی نظر میں۔ اچھا، تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بیوی اس شخص میں جس کی باہیں ہر بار تمہیں سہارا دینے کو بے قرار رہتی ہیں؟ اب کے عاشر نے طنزیہ کہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کو ذرا یقین نہ تھا مریم کی بات پہ، اسے زیان میں دلچسپی نہیں ہے۔ میں آپ کی گندی ذہنیت اور گندی سوچ کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو سمجھنا سمجھ لیں، مریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا عاشر سے۔ اگر مریم پر اسے یقین نہیں ہے تو مریم کو بھی اس پر کوئی یقین نہ تھا۔ وہ اپنے لفظوں پر اس پہ واضح کر رہی تھی، کوئی کسی سے کوئی کم نہ تھا۔ اگر ایک شیر تھا تو وہ سوا شیر تھا، دوسرا سوا شیر۔ مجھے سمجھنا کیا، جو دیکھنا ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، عاشر نے کہا۔ آنکھوں دیکھا دیکھی بھی کئی بار سچ نہیں ہوتا مسٹر عاشر، سمجھے آپ؟ مریم نے گہری بات کہی تھی اس سے، پر عاشر اس کی گہرائی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہو گی؟ اب کے عاشر نے اسے ایک اور موقع دیا اپنی صفائی دینے کا۔ بالکل نہیں کہوں گی، جہاں صفائی دینی پڑ جائے تو پھر کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، ہمارا تعلق کوئی معنی رکھتا ہے، حقیقت یہی ہے، مریم نے پرزور لہجے میں کہا۔ اب کے عاشر اس کی بات کو اگنور کرتا واضح لفظوں میں وارننگ دیتا ہوا بولا، چاہے گر بھی جاؤ، چاہے مر بھی جاؤ، تب بھی اس زیان کی مدد نہیں لینی تمہیں، سمجھے؟ نہیں سمجھی، وہ نہ ہی سمجھنا چاہتی تھی آپ کو مسٹر عاشر گیلانی، مریم نے غصے سے کہا۔ عاشر کے لفظوں سے صاف ظاہر تھا اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کتنے آرام سے کہہ گئے تھے وہ، اگر گر بھی جائے، مر بھی جاؤ۔ مریم کو جیسی محسوس ہوئی تھی اس کے لفظوں سے۔ فی الحال مجھے نہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مریم اٹل لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر کیا سمجھاؤ، کیا سمجھنے کی مجھے ضرورت ہے؟ اب کے عاشر نے اس کا بازو تھام کر اپنے روبرو کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میرا جو اس گھر میں جو مقام ہے وہیں رہنے دیں۔ مریم نے ایک بار پھر وہی بات کہی تھی جو عاشر کو سخت ناگوار گزری تھی، ہمیشہ کی طرح۔ تمہارا مقام مجھ سے ہی ہے بیوی، وہی دینا چاہتا ہوں، تم بھاگ کیوں رہی ہو اس سچائی سے؟ عاشر کا لہجہ نرم تھا۔ خدا کا واسطہ عاشر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں سب سے زیادہ بے اعتبار ہوں اس گھر میں اور یہاں کے لوگوں کی نظر میں۔ ایک بات آپ بھول گئے ہو تو یاد دلا دوں، آپ کے چھوٹے بھائی کی قاتل کی بہن ہوں، نفرت کریں گے مجھ سے، یہ تعلق ہے یہی رہنے دیں۔ وہ واقعی خود عزتی کی انتہا پر تھی، اس لیے اسے سب یاد دلا رہی تھی۔ کس کے لیے خود کو بچا کر رکھنا چاہتی ہوں؟ کیا واقعی تم زیان پسند آ گیا ہے؟ کہیں اسے خواب تو نہیں دیکھنے لگی تم؟ عاشر نے غصے سے کہا۔ جتنا وہ بھولنا چاہ رہا تھا پرانی باتوں کو، وہ اتنا ہی اسے یاد دلا رہی تھی مریم۔ عاشر کا غصہ ہونا بھی جائز تھا، وہ مرد تھا، جذباتی ہونے لگا تھا، وہ جتنا اس کی طرف بڑھتا وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی۔ چپ کر جائیں، بند کریں اپنی بکواس، مریم نے بھی غصے میں کہا۔ کیوں بند کروں، کیوں نہ کہوں؟ تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتا ہوں اور تم خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگی ہو؟ ہاں بولو، کیا چیز ہو تم؟ کیا ہے تمہاری اوقات؟ عزت تمہیں راز ہی نہیں آ رہی؟ بولو، کیا رٹ لگائی رکھی ہے تم نے؟
आशिर ने भी गुस्से से ऐसे लफ्ज़ बोले थे जिसका इस बात में अफ़सोस भी होना था। हाँ, नहीं रही इज़्ज़त रास, क्योंकि जो चंद दिन के लिए वो इज़्ज़त नहीं चाहिए मुझे। आपका दिल भर जाएगा तो छोड़ देंगे मुझे दोबारा, या आपके बाबा साईं आपको ऐसा कोई हुक्म देंगे तो फिर निकाल बाहर करेंगे। नहीं मानता मेरा दिल, क्या करें? मरियम ने बेबसी से कहा। वो बेयकीन सी थी, इसका यकीन भी इतनी बार टूटा कि अब वो किसी पर यकीन जल्दी नहीं कर सकती थी। मरियम के लफ्ज़ों से वाज़ेह था वो इसके जायज़ ताल्लुक़ बनाने को इसकी हवस समझ रही थी। इससे ज़्यादा क्या बेइज़्ज़ती होगी किसी शौहर की जिसकी बीवी ऐसा कह रही हो, दिल भर जाए तो छोड़ देगा। इससे यही समझा जाता है कि आशिक़ को सिर्फ़ इसके जिस्म की चाह है जो कुछ वक़्त में ख़त्म हो जानी है। क्या वाक़ई वो आशिक़ को ऐसा हवस परस्त समझ रही थी जो ज़रूरत पूरी होने के बाद दिल ही भर जाए और उसे छोड़ दे? ऐसी सोच आते ही आशिक़ का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँच गया। आशिक़ इसके कहे लफ्ज़ों पर इसकी बाज़ुए गिरफ़्त मज़बूत कर गया। आशिक़ की सख्ती के बावजूद इसकी ज़बान न थमी। बोलने पर आई, मरियम तो बोलती ही चली गई और आशिक़ हैरान पर हैरान होता रहा। और एक बात, मेरी आँखें किसी का ख़ौफ़ नहीं देखती, ना मेरा दिल किसी की ख़्वाहिश करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब जब उमर के इस हिस्से में आई तो जो कुछ तुम्हारे भाई उमर गिलानी ने मेरे साथ। आशिर इसकी बात काट गया, लहजे में दहाड़ थी। मरियम के अल्फाज मुँह में ही रह गए। मरियम का बाजू दर्द से टूटने लगा था, पर आशिर ने छोड़ा न था। वो दर्द से कराह रही थी, पर वो बेपरवाह बना हुआ था और बोला, बस एक लफ्ज़ न कहना मेरे भाई के लिए। अभी भी तुम्हें लगता है तुम काबिले रहम हो? भाई मेरा अपनी जान से गुज़र गया, तुमने क्या गँवाया? हाँ बोलो, क्या 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 किया गया तुम्हारा? तुम्हारा कुछ नहीं नहीं, हमारा सब कुछ चला गया, समझी? इसी वक़्त जेब में पड़ा इसका मोबाइल बजने लगा। वो उसका बाजू छोड़कर धक्का देता हुआ चला गया। फ़ोन रिसीव करता वो और वो ज़मीन पर गिरी। इसे जाता देखने लगी, जो जाता हुआ इसे दरवाज़े को ठोकर मार गया था। मेरा सुकून, मेरी हँसी, मेरी ज़िंदगी का कीमती वक़्त, मेरा भाई, इसकी बीवी, बच्चा, इसके सारे लम्हों की खुशियाँ चली गई। तुम कहते हो तुम्हारा क्या गया? मेरा सब कुछ चला गया आशिक़ गिलानी, तुम्हारा तो सिर्फ़ भाई गया है। वो तो एक दफ़ा मरकर इसकी ज़िंदगी अज़ियतों से रहा हो गया। हमें तो कई मौत मारा गया है तुम्हारे ख़ानदान ने। हम ना तो ज़िंदा में हैं, ना मुर्दा में। फिर भी कहते हो तुम्हारा क्या गया? एक दफ़ा सुन लो मेरी अज़ियतें जो मुझ पर, मेरे भाई पे गुज़रेंगी। वो ज़मीन पर बैठी रो पड़ी इन लम्हों को सोचकर। आशिक़ जा चुका था बग़ैर इसको समझे। समारा, तुम्हें पाकिस्तान होना चाहिए था मेरी बेटी। वो ऑफ़िस से थकी हारी बैठी थी। मेड चाय रख कर जा चुकी थी। इसकी माँ ने कहा प्यार से, मॉम मेरा मूड नहीं है वहाँ रहने का, आशिया आ जाए बस। इसने माथा मसलते हुए कहा, समारा वो लड़की इस घर में आ गई है, अब तुम भी यही कहोगी? इसकी माँ ने बताया। इनको लगा शायद वो नहीं जानती, इसलिए के इल्म में ला रही थी ये बात। मैं जानती हूँ, आशिक़ को खुद बता कर गया मुझे, समारा ने बेदिली से जवाब दिया। व्हाट, तुम जानती हो फिर भी ये रिएक्शन क्यों? वो हैरान हुई इसकी बात पर। चीख-नुमा इनका लहजा था शौक़ की वजह से, क्योंकि इतना नॉर्मल अंदाज़ इतनी बड़ी बात पर इनके लिए हैरत का मुकाम था। आई डोंट केयर मॉम, इसने सादा लहजे में कहा, जैसे इसके शौहर की नहीं किसी और की बात हो रही हो। कैसी बीवी और कैसी औरत हो तुम? वो लड़की आशिर पर कब्ज़ा कर लेगी, और माँ थी वो, उनको शरीर फ़िक्र ने घेर लिया था, इसलिए इसे एहसास दिलाने की कोशिश की। पर समारा तो चिकना गड़ा साबित हो रही थी हर मामले में। तो कल ले जाकर समारा की बात पर इसकी माँ की हैरत में आँखें निकली और इस पर वो तो बेपरवाह बनी रही। चाय का कप होठों से लगा के सिसकियाँ भर रही थी वो। आखिर मसला क्या है तुम्हारा समारा? क्यों अपने शौहर, अपनी शादी, अपने बच्चों को, हर किसी को तुमने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है? क्यों आखिर क्यों इतना बेज़ार रहती हो इन सब से? क्यों? वो गुस्से से पूछ रही थी। हज़ारों सवाल थे इनके मन में। समारा कभी जवाब न देती इनकी ऐसी बातों का, या चुप रहती या टाल देती। मॉम आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस ऑल इट, बेतासुर लहजे में समारा ने हमेशा वाला जवाब दिया। कुछ तो था जो समारा छुपा रही थी, पर क्या इनकी समझ से बाहर था। वाई नॉट, आई एम योर मॉम, टेल मी, उन्होंने अपके प्यार से पूछा, गुस्से से नहीं, अपके प्यार से अपनी अकलौती बेटी से पूछा। नो मॉम, नो नो, नॉट एट ऑल, एवरीथिंग इज फिनिश, नो मोर रिस्ट्रिक्शन, समारा ने कताई लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। चाय का खाली कप रखती वो बात भी ख़त्म कर गई। कैसी औरत थी इनकी बेटी, जिसे बिल्कुल ना कोई परवाह थी, ना कोई एहसास था। जबकि नाइमा बेगम, समारा की माँ, को जब से पता चला था कि आशिक़ की दूसरी बीवी इस घर में आ गई है, इनकी रातों की नींदें हराम हो गई थी। पर समारा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बीवियाँ सब बर्दाश्त कर लेती हैं, पर सौतन ने, इनकी बेटी कैसी अजीब औरत थी। ये हालात इनकी समझ से बाहर थे। समारा कुछ बताने को तैयार नहीं थी। करे तो क्या करे? मुझे आशिक़ से खुद बात करना होगी, उन्होंने खुद से कहा। काश इन दोनों, जो आशिक़ यहाँ था, अगर वो होती तो आशिक़ से ज़रूर बात कर लेती। पर इन दोनों और वो इनके शौहर लंदन थे, जिस वजह से इनको पता न चला आशिक़ अपनी बीवी को सब हालात बता कर गया है। शायद मरियम से और लड़ता वो, क्योंकि इसे वो शदीद गुस्सा दिला चुकी थी। अगर मोबाइल पर नाइमा बेगम, समारा की माँ की कॉल ना आ रही होती। इसका बाजू छुड़ा कर बाहर आ गया।
السلام علیکم آنٹی، عائشہ نے لہجہ نارمل کرتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام بیٹا، نائمہ بیگم نے پیار سے کہا۔ حال حوال پوچھا اس کا اور بچوں کا۔ عاشق ان کو نارملی سب کی خیریت بتاتا رہا۔ عاشق کو اندازہ تھا کسی ضروری بات کے لیے فون کیا ہوگا، ورنہ نارملی کب وہ فون پر بات کرتی تھی اس سے۔ بیٹا وہ آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ کیا کروں، بیٹی کی ماں ہوں، ٹینشن تو ہوتی ہے نا، انہوں نے تمید باندھی۔ جس پر اشر نے کہا، جی آنٹی میں آپ کی فکر سمجھتا ہوں، کئی کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ عاشق کے لہجے میں ان کے لیے احترام تھا۔ بیٹا سمارا کا یہاں ٹھیک رہنا ٹھیک نہیں ہے اب، جبکہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئے، ان سے مکمل نہ ہو سکی تھی۔ آنٹی میں خود آیا تھا امریکہ اسے لینے پر، سمارا کی ضد اب بھی واقف ہیں آپ، جو وہ خود کہہ رہی ہے اسے پرواہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تب بھی سب سچائی سے بتا دیا جب صحابہ سعید کے دباؤ میں مجھے نکاح کرنا پڑا تھا۔ میں رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ فیئر رہا ہوں۔ عاشر کا لہجہ نارمل تھا کیونکہ وہ سمارا کے ساتھ اپنے رشتے میں ہمیشہ فیئر رہا ہے، اس لیے کوئی گھبراہٹ نہ تھی اس کے انداز میں، جبکہ اس کے بنسبت نائمہ بیگم پر گھبراہٹ سوار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی غلط ہے اور شوہر سے دور امریکہ رہ کر باپ کا بزنس سنبھال رہی تھی۔ سمارا خود کم پاکستان جاتی، اکثر عاشر ہی اس کے پاس آتا امریکہ پر۔ بیٹا اب اس لڑکی کو چھوڑو، یہاں سیٹل ہو جاؤ نا، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ سمارا ضد نہیں چھوڑتی تو آپ ہی چھوڑ دو، نائمہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سوری آنٹی، اب آپ غلط کہہ رہی ہیں، اگر مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ میرے بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی پر کتنی مشکل سے وہ مانی تھی، یاد ہے وہ وقت آپ کو اس کی ابارشن کی ضد؟ آپ شاید بھول گئی ہیں، پر مجھے اس وقت جو ہوا وہ یاد ہے۔ اس کی ضد مان کر امریکہ اسے ہمیشہ رہنے دیا، اس شرط پر وہ مانی، اور میں نے آج تک مرد ہو کر اپنی زبان پر قائم رہا، کبھی نہیں کہا واپس آؤ پاکستان۔ آج بھی دوسری بیوی کو لا کر پہلے سے انفارم کیا تاکہ اس کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں میں، آپ ہی بتائیے۔ عاشق کا لہجہ نارمل تھا، اپنی بات کہتے ہوئے اس کی بات میں وزن تھا۔ نائمہ بیگم شدید شرمندگی سے دوچار ہوئی تھی، اسلام میں جو عاشق کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، اس سے 1% جھوٹ نہ تھا، وہ واقعی ایک اچھا شوہر، اچھا بیوی باپ تھا۔ سمارا نے جب بچوں کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ ان کے اکیلے سنبھالنے میں لاچار ہے، تب بھی بغیر کسی گلے شکوے کے بچے لا کر نوشابہ بھابھی کی گود میں ڈال دیا تھے عاشر نے۔ سمارا یا اس کے گھر والوں سے کوئی بھی حرف شکایت نہیں کی تھی عاشر نے، اس سے زیادہ اس کی اچھائی کا کیا ثبوت دیتا عاشر؟ بیٹا سمارا کی مجھے فکر ہو رہی ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ماں ہوں۔ نائمہ بیگم کے لہجے میں نمی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، وہ اپنی منمانی کر کے ہی خوش رہتی ہے، عاشر نے صاف لہجے میں کہا۔ عاشر بیٹا مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہے، تم اس لڑکی کو شامل کر رہے ہو اپنی زندگی میں، اسے بیوی کا مقام دینے لگے ہو۔ نائمہ بیگم پہلے لفظوں میں دکھ تھا، جبکہ مریم کا نام لینے کے بجائے بار بار اس لڑکی کہنا عاشر کو غصہ دلا گیا۔ آنٹی بس کریں، وہ کوئی لڑکی نہیں، میری بیوی مریم عاشر گیلانی ہے، آئندہ عزت سے اس کا نام لیں۔ اگر اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو، سمارا سے کہیں وہ یہاں آ جائے، میں کوشش کروں گا وہ دونوں بیویوں کے حقوق پورا کر سکوں برابری سے۔ ایک اور بات، اگر کبھی کسی بیوی کو چھوڑنے کی بات چل نکلی تو پھر وہ مریم اشر گیلانی نہیں ہو سکتی۔ اللہ حافظ۔ نائمہ بیگم فون کو تکتی رہ گئی جس سے اس نے عاشر کے آخری الفاظ سنے تھے۔ سمارا سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے ورنہ تم سب کھو دو گی، تم عاشر کو کھو چکی ہو۔ عاشر ہمیشہ تمہیں رعایت دیتا رہا ہے رشتوں کے معاملے میں، کوتاہی مجھ سے اور احسن سے ہو گئی ہے جو تمہاری پرورش صحیح نہ کر سکے، تمہیں گھر بسانا نہ سکھا سکے، نہ میں اچھی ماں بن سکی اور نہ تم اچھی ماں ہو۔ وہ اپنا سر تھام چکی تھی، ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی، اپنی بیٹی کا بکھرتا گھر صاف نظر آ رہا تھا ایک ماں کو، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی جب تک ان کی بیٹی خود اپنا گھر نہیں بسانا چاہتی تھی۔